پاکستان سارے میں پی ٹی آئی کی اس سے بڑی زیادہ سیٹیں تھی جو نہیں کو دی گئی، لیکن سنی اتحاد کے پاس اپنی ذاتی سیٹ کوئی نہیں تھی۔ الیکشن میں نوجوانوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، نوجوانوں نے بڑا ایک جمہوری طریقہ اور ایک آئینی طریقہ اختیار کیا تھا۔ یہ نوجوان کو جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا، یہ بہتر ہوتا کہ ان کی آواز سن لیتی جائے۔ انہوں نے اقتدار لے لیا، اس اقتدار میں نہ عزت بچی ہے، نہ اقتدار بچا ہے، نہ پارٹی بچی ہے، نہ دوست بچے۔ پارلیمنٹ کے پاس کوئی کمیشن نہیں ہوتا جی، پارلیمنٹ کوئی انکوائری کر ہی نہیں سکتی۔ یہاں ہماری جو کمیٹیز ہیں ان کے جان ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، ہم گوڑیوں میں آپ کہہ رہے ہو کیا اچھے ججز ہیں، اور ہمارے خلاف آ جائے تو ہم ججز کو گالی دیتے۔ پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے اس وقت اس کے مسائل، کوئی بزنس اس ملک میں نہیں ہو رہا۔ تمام بزنس مین بھاگ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کر کے نہ نکالا جاتا تو جو مقبولیت آج کل عمران خان کی ہے وہ مقبولیت اب نواز شریف کی ہونی تھی۔ اس سے بہتر ہوتی، یہ ذرا بتائیں۔ اس سے بہت اچھی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت باوجود اس کے کہ ووٹ بھی دے دیا تھا انہوں نے، پھر بھی شاید یہ لوگ معاف کر دیتے۔ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے، ایک بڑا جرم تو ضرور انہوں نے کر لیا، غلطی کر لی ہے، وہ کر لیتے۔ اگر یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنا کر اقتدار نہ لیتے، اگر اس وقت یہ کمپرومائز اپنے پرنسپل پہ نہ کرتے، یہ اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے، یہ کہتے نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ پہ کب الزام لگا رہے تھے، سب سے زیادہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن چرایا گیا، ہم کہتے تھے ہمیں سزا دلوائی گئی، ہم کہتے تھے ہمیں ملک سے نکالا۔ اس وقت ہم ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے تھے عمران خان کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا کام ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے۔ آپ سنتے تھے نا کہ نہیں؟ بالکل۔ میری 50ویں تقریریں ہیں سینٹ آف پاکستان میں، میرے 50ویں انٹرویو ہیں جس میں نے یہ باتیں کی تھی، اور یہ ساری لیڈرشپ یہ باتیں کر رہی تھی۔ اسی اسٹیبلشمنٹ نے صرف آپ کو یہ اشارہ کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کیا، ان کا اپنا مسئلہ تھا اس وقت ایک اور ایکسٹینشن کا معاملہ آ گیا، اور معاملات آ گئے، ان کا وہاں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے ان کو لیا، انہوں نے اقتدار لے لیا، اس اقتدار میں نہ عزت بچی ہے، نہ اقتدار بچا ہے، نہ پارٹی بچی ہے، نہ دوست بچے۔ کیا آج ہم نے کیا؟ یہ الیکشن پچھلا آپ نے دیکھا کیا حالت ہو گئی ہے مسلم لیگ کے الیکشن میں۔ پنجاب گھر تھا جہاں مسلم لیگ کا، کس طرح بری طرح مسلم لیگ آ رہی ہے۔ یہ تب آ رہی ہے کہ اصول چھوڑ دیا انہوں نے صرف کہا کہ اقتدار حاصل کر لیں، اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے پھر اتنی بڑی قیمت جو انہوں نے چکائی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت گھاٹے کا سودا کیا، لیکن وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، ممکن ہے اس سے بڑی چیزیں سب ایک بیانیہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک واقعات بھی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات، خان صاحب نے اب پہلی مرتبہ اعتراف کیا کہ جی میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور جی ایچ کیو کے باہر دی تھی۔ کیا آپ کی سیاسی زندگی میں کوئی یاد آتی ہے بات کہ کسی اور سیاسی جماعت نے، بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے، نواز شریف جلا وطن ہوئے، کیا نہیں ہوا، باقی پارٹیوں کے کسی نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کیا ہو، وہ کور کمانڈروں کے گھروں کے جا کے آگ لگائی ہو؟ دیکھیں جی، یہ تو ان گھروں کے علاوہ بھی کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی یہاں جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں یا اس کے بارے میں بھی آ کر آگ لگانے کی کوشش کرے یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے نقصان ہو۔ احتجاج پارٹیز کا حق ہے، پارٹیز احتجاج کرتی رہی ہیں، پارٹی احتجاج کرتی رہیں گی، اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے، وہاں بیٹھ کے کرے۔ میں ہمیشہ ایک میرا تھا کہ اس میں ایک بہت ضروری ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ضرور کمیشن بننا چاہیے تھا، اور تاکہ ہم کوئی ایک بات پہ سارے ایگری ہو جاتے ہیں، وہ ایویڈنس لیتے ہیں، سب کی باتیں سامنے آتی ہیں، کون کون لوگ انوالو تھے، کن کے لوگوں کے کہنے پہ ہوا ہے۔ یہ اس طرح ویسے نہیں ہو سکتا۔ آپ طاقت کے ساتھ یا زور کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ آج لے لیں، لیکن اس کو یہ بڑا عرصہ اس طرح رہے گا نہیں۔ تو ابھی بھی بہتر ہے کہ اس کے لیے وہ سب صفائی کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کمیشن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اور پھر سچائی جب سامنے آ جائے گی، پھر اب اس کے بعد آپ چیزوں کا متعین یا تعین کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی۔ لیکن یہ چونکہ ایک ایسا بڑا حادثہ تھا پاکستان کی ہسٹری میں، جس بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارے لیڈر نہیں تھے، ہمارے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں، انہوں نے پبلکلی بھی اپنی پوزیشن لیے ہوئے۔ تو بہتر یہ تھا، اور اب بھی ہے، کہ غصے کو چھوڑ کر کوئی بڑا آنریبل اس کا کمیشن ہونا چاہیے، کچھ سپریم کورٹ کے کچھ ججز کا، کوئی کسی کا لحاظ اس معاملے پہ نہیں ہونا چاہیے، صفائی سامنے آنی چاہیے۔ پاکستان میں سچ آتا ہی سامنے نہیں ہے، لہٰذا ہم سارے شک کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک فیکٹ تو ہے نا کہ واقعہ ہوا، بالکل ہوا، فوٹیج موجود ہیں، بالکل ہے، کئی لیڈر لیڈ کر رہے ہیں ان کے، اور کئیوں نے اعترافی بیانات بھی دیا بعد نوا۔ وہ ایک مشہور کرسی میں پریس کانفرنس بھی کرتے تھے بیٹھ کے، پریس کلب کی، آ کے یہ کیا ہے، خان نے ہمیں یہ کہا، خان نے یہ کہا، خان نے یہ کہا۔ لیکن وہ بیانیہ بک نہیں پایا۔ عمران خان کا آپ کہیں ایبسلوٹلی ناٹ جھوٹا سچا بیانیہ بک گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو، جو کرسی پہ بیٹھ کے کرتے تھے جی، وہ تو اصل میں وہ سارے وہ لوگ تھے
جو کہتے تھے کہ ہمیں کہا گیا ہے یا ہم شامل ہیں یا ہم معافی مانگتے ہیں یا ہم جماعت چھوڑتے ہیں، وہ بھی کوئی بڑے آنریبل طریقہ نہیں تھا، نہ وہ آنریبل تھے، وہ بھی ایک پریشر ہی لگ رہا تھا. وہ تو نہیں لگ رہا تھا نا کہ کوئی اپنے وہ جیسے پارٹی میں گئے تھے ویسے ہی پارٹی سے باہر ویسے ہی نکلے. چھوڑ رہے تھے. اور ان کی کریڈیبلٹی اپنی بھی بڑی خراب تھی. میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ہم سب نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، اس کی فوٹیج موجود ہے. لوگ اندر گئے ہیں، لوگوں نے یہاں جا کر ایک ایسی حرکتیں کی جو کسی طور پہ بھی جائز نہیں، ان کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے ضرور کوئی نہ کوئی لوگ ذمہ دار بھی ہوں گے. اس سے بغیر کوئی جا سکتا ہے، کوئی یہ کام کر سکتا ہے یا کسی کو کرنا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بہتر آج بھی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کے ذریعے ان لوگوں کے نام انکوائری عدلیہ کے ذریعے کرائی جائے یا پارلیمنٹ کی کمیشن میں؟ پارلیمنٹ کے پاس کوئی کمیشن نہیں ہوتا جی. پارلیمنٹ کوئی انکوائری کر ہی نہیں سکتی. یہاں ہماری جو کمیٹیز ہیں ان کے بھی جان ہی کوئی نہیں ہے. ان کے پاس ان کا کوئی ابھی تک وہ ہم سیٹ اپ بنا نہیں سکے جس طرح یہاں ہاؤس آف لارڈ میں ہوتا ہے یا کانگریس کرتی ہے. یہاں انکوائری بہت مشکل ہوگی. ایک بہت ہائی سپریم کورٹ کے ججز کا 2 یا 3 کا کمیشن بنایا جائے، بڑے آنریبل ججز ہوں. میں تو کہتا ہوں سٹنگ ججز کا بنایا جائے. کون سے والے ججز؟ جو جن پہ تنقید ہوتی ہے. دیکھیں تنقید کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر میں آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، ہم گڈیم آپ کہتے ہیں اوہ کیا اچھے ججز ہیں، اور ہمارے خلاف آ جائے تو ہم ججز کو گالی دیتے ہیں. یہی ججز ہیں جب مسلم لیگ کو ریلیف ملتا تھا تو یہ کہتے تھے مسلم لیگ والے کہتے تھے یہ بہت اچھے ہیں، اور پی ٹی آئی والے گالی دیتے ہیں. کتنے ایک دوست ہیں آپ کے ججز؟ ہمارے نہیں ہیں جی، ہمارے ججز کیا دوستی ہے. لیکن بطور وکیل میں آپ کے ساتھ تعلق واسطے ہے نا دوستوں کے. دوستی ججز کے ساتھ کسی کی نہیں ہے جی. وہ ایک ہر جج کو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. جج کو سمجھنا چاہیے کہ اور بیٹھا ہی اللہ کے یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے مخصوص نشستوں کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی فیصلہ ہے یا پولیٹیکل فیصلہ ہے؟ یہ 100% میری نظر میں آئینی فیصلہ ہے. میں اس کو پوری سپورٹ کرتا ہوں. میرے نظر میں اس ایشو پہ تو میں بحث کر سکتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی یا سنی تحریک کو ملنی چاہیے. اس اوپر تو ایک ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن یہ 100% کسی طور پہ بھی پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ اور باقی جماعتوں کو بانٹ دیں. وہ یہ کوئی چاول ہے کہ آپ بانٹ دیں؟ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دیگ سے چاول کھائے ہیں بھائی، اور ان کا وکیل کامران عدالت میں کھڑا ہو کے نہیں مولانا صاحب، دوسری طرف وہ عمران خان کے ساتھ نہیں مولانا صاحب نے ایک پوزیشن لی، وہ تو ٹھیک تھی. انہوں نے کہا کہ یہ اس کیس میں انہوں نے پارٹی بنے. لیکن جب فیصلہ آ گیا مولانا صاحب نے اس فیصلے کو سراہا. مولانا صاحب ایک بہت بڑی آدمی ہے، ایک بڑا دل رکھتا ہے، بڑی سیاست کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں. یہ 2 کام، ایک سپریم کورٹ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت سے بیٹھ کر نشان لے لیں. اب ساری سپریم کورٹ کے سارے ججز نے ایک بات کی ہے، پتہ ہے اس ججمنٹ میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ غلط طور پر انٹرپریٹیشن کی گئی اور سمجھا گیا الیکشن کمیشن. اور اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط تشریح کی تو اس کو تو فوراً گھر جانا چاہیے تھا. پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک چارج شیٹ اس کے وہ آگے سے کہتے ہیں ہم نے تو ہم نے نہیں کی، تردید کرتے ہیں. جسٹس عیسیٰ صاحب نے بھی اور جسٹس محمد خیل نے بھی اپنے دونوں نے نوٹ میں یہ لکھا 13 کے 13 ججز کیا بات کرتے ہیں. ہاں بالکل. اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ ان کا غلط تھا نا، جس فیصلے کو یہ خود نہیں ڈیفینڈ کر. ورنہ تو آج سپریم کورٹ کا بینچ کہتا نا کہ جی وہ فیصلہ ٹھیک تھا، ہم نے ٹھیک فیصلہ دیا ہے. ہم ہائی کورٹ پہ، ہم الیکشن کمیشن پہ کیوں پھینکتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ بحث یہ بڑی چل رہی ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس پارٹی نے الیکشن لڑا ہے اس کی مخصوص نشستیں اس کا حق ہے، جس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا اس کا حق نہیں بنتا. اب جھگڑا میرا اور آپ کا ہے کسی بات پہ، ہم جرگہ بٹھا لیتے ہیں، ڈیمانڈ میری ہے آپ کی ہے، لیکن جرگے کے جو چیف ہیں وہ کہتے ہیں کیمرہ مین جنید ہے ہمارا، اس کو دے دیتے ہیں. یہ ایک سوچ عوام میں پائی جا رہی ہے کہ ججز نے ایسا کیا. اگر وہ سنی کونسل کو دے دیتے یہ سیٹیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہوئی جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس کا فیصلہ تبھی ہوگا کہ جب پٹیشن ریویو کی پینڈنگ پڑی ہے کہ انہوں نے ان سے ایک پارٹی سے نشان کیوں لیا. انہوں نے ایک پارٹی، یہ وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. یہ سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز پی ٹی آئی کے ہیں. میں خود الیکشن آ رہا ہوں پی ٹی آئی کے آدمی سے. ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی نہیں آ رہا ہے. پاکستان سارے میں پی ٹی آئی کی اس سے بڑی زیادہ سیٹیں تھیں جو نہیں کو دی گئی. لیکن جو یہ بھی سنی اتحاد کے پاس اپنی ذاتی سیٹ کوئی نہیں تھی. اب جب آپ نے پی ٹی آئی بین کر دی، الیکشن کمیشن نے کہا آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، تو وہ پارک ہوئے، ایم این اے پارک ہوئے تھے، پارک ہوئے، صرف پارکنگ لاٹ تھی. وہ
یہ آنا تو انہی کے پاس تھا, ہاں ایک جماعت کے پاس تھا. سپریم کورٹ نے اب فیصلہ دے دیا کہ نہیں جی یہ تو سارے لوگ وہی ہیں. یا آج میں نے کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, جی ہم سنی کونسل کے ممبر ہیں, تو تب تو معاملہ ٹھیک. وہ سارے تو دوڑ کے جا رہے ہیں کہ یس ہم اس جماعت کے ہیں, یہ ہماری جماعت ہے, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. تو پھر ان کو ملنی چاہیے. کیا مستقبل ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کا؟ ایک طرف پیپلز پارٹی کا کندھا انہیں حاصل ہے, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سیم پیج جیسے عمران خان اور باجوہ تھے ایک زمانے میں. معیشت کی مشکلات ہیں, بجلی کے بل ہیں, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا بجلی کا بل آنے پہ. گجرانوالہ میں واقعہ ہوا, بڑا المناک واقعہ ہے. بہت بہت اللہ معاف کرے جی, اللہ معاف کرے. بڑا اس پر تو اس متعلقہ وزیر کو چین جانے کے بجائے اس کے گھر جانا چاہیے تھا فیملی کے. وہ چین کے دورے پہ چلے گئے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ سیناریو؟ دیکھو مستقبل تو ان کا ہوتا ہے جن کا وہ حال ہو. یہ حکومت جس دن سے بنی ہے اس دن سے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے. کہ ایک تو بڑی بات تھی کہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ بیٹھے ہوئے. ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ مینڈیٹ چرایا ہوا ہے, اس لیے ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے جس کے سامنے رکھ کے. ظاہر جنہوں نے اقتدار دلوایا ہے وہ بھی اپنی مرضی کرتے ہیں. شہباز صاحب منسٹر اپنی مرضی کے نہیں لگا سکے. ساری جماعت کے بڑے دونوں لیڈر لگے رہے, اس کو فنانس منسٹر نہیں لگوا سکے ڈار صاحب کو. یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ مجھے ساری کہانی پتہ. ہمیں یہ انٹیریئر منسٹر کسی اور کو لگوانا چاہتے تھے, باقی منسٹر اور لگوانا چاہتے ہیں, کئی اور منسٹر. یہ نوکری اس وقت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بڑا دکھ ہے. گریڈ 22 کی ہے یہ گریڈ 22 کے بھی نہیں لگتے. یہ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس وقت ملک کا وزیر اعظم اس طرح لگتا ہے جس طرح کوآڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین لگتا ہو. کتنے مشک دکھ کی بات ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اس وقت آپ کی یہ حالات ہیں کہ آپ نہ کوئی ڈیلیور کر سکیں, نہ آپ کے پاس کوئی نہ رہا ہے, نہ آپ اس وقت کوئی پاکستان کے فیصلوں میں فیصلے کا کوئی بہتر کر سکیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت ڈیلیور کر سکے گی یا اس حکومت میں جان ہے. ابھی جو سچویشن ہے, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے کی سوچ ہے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہی ہے. اور خان صاحب کا ایک ٹویٹ کرایا گیا جو باہر سے یوز ہوا, جس میں 1971 کے واقعات کو بنیاد بنا کے موجودہ فوجی قیادت کو بدنام کرنے کی اس سے تنازع کھڑا کیا گیا. تو ایسے اس انداز میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے جب گجرانوالہ کے جلسے میں لندن سے خطاب کیا تھا, جس میں انہوں نے فیض حمید جنرل صاحب کا اور جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا تھا, تو بڑی پھر عمران خان نے ان کو غدار تو نہیں کہا تھا لیکن اس کے قریب ترین قرار دیا تھا, اور کہا تھا جو فوج کے خلاف بات کرے گا وہ ملک دشمن ہوگا, ہوگا. تو اب خان صاحب خود اس وقت خان صاحب اس میں کیا ایگزیکٹلی جو خان صاحب کام کرتے تھے ہمارے ساتھ, آج ہم ان کے ساتھ کر رہے. فرق ہم نے نہیں سیکھا, ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی اسی طرح ادارے وہ استعمال کر رہے تھے, آج اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں. یہی چیزیں اس وقت ہو رہی تھی, آج ہو رہی ہیں. جو خوفناک بات ہے, جو سمجھنے کی بات ہے, جس پہ سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ الیکشن میں نوجوانوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا. نوجوانوں نے بڑا ایک جمہوری طریقہ اور ایک آئینی طریقہ اختیار کیا تھا. سب سے برا حال تو استحکام پارٹی کا نہیں ہوا. نہیں, میں یہ چھوٹے سوال ہیں, آپ کا سوال چونکہ بڑا ہے. یہ نوجوان جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا, یہ بہتر ہوتا کہ ان کی آواز سن لیتی جائے. ابھی بھی ان کی آواز سننی چاہیے. طاقت کچھ چیز کا حل نہیں ہے. طاقت ایک تھوڑے وقت کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں, یہ بہت فائدے ملکوں کو نہیں دیتے. آج جس ملک میں دہشت گردی ہے, آج اس ملک میں صوبے کی جو مختلف صوبے ہیں ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آج مختلف سیاسی جماعتیں کسی نظریے پہ قائم نہیں ہیں. آپ پارلیمنٹ بالکل بے توقیری ہو کے وہاں کھڑی ہے, کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا. یہ حالات بڑے خطرناک ہیں. اور سب سے بڑی کہ آپ کی اکانومی ڈوبتی جا رہی ہے. ایک عام آپ کا پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے اس وقت اس کے مسائل نہیں. کوئی بزنس اس ملک میں نہیں ہو رہا. تمام بزنس مین بھاگ رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جب یہ حالات ہوں گے تو آپ صرف اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن کر رہے ہیں. اس طرح ملک نہیں آگے جائے گا. ملک کب بھی آگے جائے گا کہ سب کو بیٹھ کر اس ملک کی سوچنی چاہیے, اس ملک کے لوگوں کی سوچنی چاہیے. کیا اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہم لڑتے رہیں, لڑائیوں سے فائدہ ہوا ہے؟ کیا اس لڑائی سے اب فائدہ ہو جائے گا؟ آج بھی سارا دن یہ ہے, ہم نے اس کو اندر کرنا ہے, ہم نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے, ہم نے اس کو اقتدار گرانا ہے, ہمیں اقتدار اس کو دلانا ہے, اس کو ہم نے جتوانا ہے, اس کو ہروانا ہے. یہ کام آپ کریں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا.